السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، زہرہ کاظمی میں آج عدالتی کیا کارروائی ہوئی اور جو ظہیر ہے اس نے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے اور دھواں دار دونوں جانب سے دلائل ہوئے، لیکن جیت جبران ناصر کی ہوئی۔ اور ساتھ ہی وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جس کو اس نے تسلیم کیا، یعنی کہ جو پیغامات اور آڈیوز اور جو تصاویر جو مہدی کاظمی کو بھیجی گئی تھی، وہ تمام کی تمام جو الزامات تھے اس نے اپنے سر پر لے لیے اور کہا ہاں جی وہ میں نے بھیجے تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ قسمیں، وعدے اور پاؤں پڑنا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں ان کے وکیل۔ اور اس کے علاوہ آج عدالت میں کیا پوری کارروائی، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج عدالت میں ہوا کیا ہے۔ جی دیکھیں، بالکل آج عدالت میں ایک سماعت لگی ہوئی تھی اور سماعت جو لگی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ظہیر کی ضمانت کو منسوخ کیا جائے، جس کو عدالت نے اس فیور میں اس کو ضمانت دی تھی کہ یہ اپنا کیس جو ہے وہ لڑ سکے تاکہ یہ کیس اپنے انجام کو پہنچ سکے۔ لیکن اس ضمانت کے اندر ظہیر نے وائلیشن کی، یعنی کہ خلاف ورزی کی۔ عدالت نے کہا کہ اگر یہ کہیں پر بھی آپ کو ایسا لگے کہ یہ آپ کو ہراسمنٹ کر رہا ہے یا پھر آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے تو آپ اس کی ضمانت منسوخ کے لیے عدالت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ جب اس نے مہدی کاظمی کو آڈیو پیغام بھیجا اور آڈیو پیغام میں اس نے یہ کہا کہ جناب آپ اپنا کیس واپس لے لیں ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ابھی یہ بات سننی ہی تھی کہ 6-7 سیکنڈ بعد ہی جناب نے وہ پیغام جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا اپنے واٹس ایپ سے، اور ساتھ ہی 2 روز تک ان کی بیٹی یعنی کہ جو بہت ہی چھوٹی ہے، ننھی گڑیا ہے، اس کی تصویر جو ہے وہ لگا کے رکھی اور کہا کہ بعد میں ان کی باری ہے، اور 2 روز تک بڑے دھڑلے سے جو ہے وہ لگا کے رکھی کہ اس کا تو کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں ہے۔ اس نے تصویر جو ہے وہ لگا کے رکھی اور پیغام بھی بھیجا، اور اسی پیغام اور تصویر کے بعد یعنی کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی باپ کی بیٹی جس کی تصویر ہی کہیں نہ ہو اور اچانک سے کوئی تصویر لگا دے یا بھیجے یا دھمکی آمیز پیغام بھیجے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ شریف آدمی عدالت سے رجوع ہی کر سکتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ مہدی کاظمی نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت کو یہ تمام پیغامات دکھائے، تصویر کے اسکرین شاٹ دکھائے اور بتایا کہ ظہیر نے مجھے دھمکی دی ہے اور یہ آڈیو بھیجا ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور پھر عدالت میں کارروائی شروع ہو گئی۔ اور اسی کی کڑی تھی جو آج عدالت نے یہ فیصلہ سنانا تھا کہ جو ظہیر ہے اس کی ضمانت منسوخ کرنی تھی، اس کو جیل بھیجنا تھا، لیکن یہاں پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا۔ اب ہوا کیا، تھوڑا سا یہ بھی سن لیں۔ اب ہوا یہ کہ جو وکیل تھے مخالفین کے، انہوں نے بھرپور دلائل دینے کی کوشش کی اور اس تمام معاملات سے اپنے آپ کو بری ذمہ رکھا اور یہ کہا کہ جناب آپ جو یہ جتنی بھی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، اور عدالت میں ایک ایکسرسائز بھی کرائی گئی، یہ دکھایا گیا کہ اگر ایک دوسرے کی جانب سے اگر پیغام بھیجا جائے پھر وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے، یہ بھی دونوں درمیان جو ہے اس طرح کا بھی معاملہ ہوا۔ اور ساتھ ہی قسمیں کھائی گئیں اور یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے بھیجے جانے والے جو تمام میسیجز تھے، چاہے وہ دھمکی والے تھے یا بغیر دھمکی والے تھے، جو تصاویر تھی وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ہم نے بھیجی تھی۔ یہ انہوں نے قبول کیا کہ وہ تمام کی تمام ہم نے بھیجی تھی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی پھر یہ بھی جھوٹ کہا۔ ایک طرف تو سچ تسلیم کر لیا، ظاہر اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف تسلیم کر لیا کہ جناب ہاں ہم ہی تھے، اور دوسری طرف یعنی کہ یہ والی جو باتیں ہیں اس کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم نے نہیں بھیجی، پہلی والی ہم نے بھیجی ہے۔ یعنی کہ اگر جس نے پہلی تسلیم کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے بعد والی بھی اس نے ہی کی تھی۔ اور جو شخص قسمیں کھا لے تو یہ تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں اگر جو قسم کھانے والا شخص ہے اس پر تو یقین کر لیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو یہ ان کے اوپر بھی یہی بات جو ہے وہ پوری سچ ثابت ہوتی ہے کہ جتنا جھوٹ یہ بول رہے ہیں، جتنی یہ قسمیں کھا رہے ہیں اور جتنے یہ پیر پڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے دنیا کے جھوٹ ہیں اور یہ تمام معاملات انہوں نے ہی کیے ہیں۔ اب جناب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور 12 تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی، اور آج عدالت میں کافی دیر تک انتظار ہوتا رہا۔ جو جبران ناصر کی جو ٹیم تھی انہوں نے ضمانت منسوخ کا جو ہے وہ دلائل کے بعد کہا عدالت کو کہ بھئی ضمانت منسوخ کی جائے، آرڈر پاس کیا جائے اور آج ہی اس کو آرڈر کیا جائے
چونکہ جس طرح کے معاملات ہیں بڑی سنگین نوعیت کے ہیں، جب تک یہ اندر نہیں جائے گا ظہیر یہ معاملہ آگے نہیں چل سکے گا، چونکہ اسی طرح فیملی کو جو ہے وہ ڈرا دھمکاتا رہے گا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ فیملی ان کے ڈر خوف میں آنے والی ہے نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج فیملی جو ہے وہ سٹینڈ ابھی تک اس کیس پہ کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن فیملی پیچھے ہٹنا شروع نہیں ہوئی۔ مہدی کاظمی دن بہ دن آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ پیچھے ان کو دھکیلتے جا رہے ہیں اور یہ دن بہ دن کہیں کہیں جو ہے وہ فٹ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو والد نے تو سٹینڈ لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دونوں جانب جو ہے وہ دھواں دار دلائل ہوئے اور جیت جو ہے وہ جبران ناصر کے وکیل کی ہوئی اور فیصلے کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔